अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट गुलाम सज्जाद और मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ एस्ट्रोलॉजर साइकिक रीडर मैडम लाला रुख। नाज़रीन, इमरान खान से मुतालिक आज मैडम से बात करेंगे कि ये जो शिफा का ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और हुकूमत उनको ले गई टिम्स और फिर वहां से सीधा जेल शिफ्ट कर दिया। अब पीटीआई सीखपा है वो अदालत में तौहीन अदालत के लिए पहुंची हुई है, उधर से नून लीग भी हुकूमत जो है वो भी तौहीन अदालत के लिए पहुंची हुई है और 27 सितंबर को सुहेल अफरीदी ने कहा है कि 40 लाख लोग लेकर वो इस्लामाबाद का रुख करेंगे। और जो एक मजे की बात हुई है, तौहीन अदालत जो पीटीआई ने दायर की उसमें उन्होंने मोहसिन नकवी का नाम निकाल दिया जो कि वजीर दाखिला है। सारा मलबा जिनके ऊपर पड़ना था। ये क्या कहानी है और आगे मुस्तकबिल में क्या होने जा रहा है, हम मैडम से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह हमें सीधी राह पे चलने की तौफीक अता करे। बात यह है कि मैंने आपको हमेशा बताती रहती हूँ, सबको कहती रहती हूँ कि हमारे यहाँ जो है ना ये कोई मेला लगा हुआ है। और एक तो मेला होता है ना जो ऑर्गेनाइज होता है। हम जब बच्चे होते थे फ्रंटियर में लगता था, फ्रंटियर मेला साल में एक दफा। स्टॉल्स होते थे, डुगडुगी वाले होते थे, बंदर का तमाशा होता था, मौत का कुएं में चलते थे। हमारे यहाँ पिछले मेरा ख्याल है कोई 30 साल हो गए इसी तरह के मेले लगे हुए हैं। अब सियासतदानों ने लगा ली। हाँ, कभी वो नून लीग, कभी पीपीपी, नून लीग, पीपीपी। अच्छा, फिर बीच में आपने देखे वो थाली के बैंगन कह लें, लोटे कह लें, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, वो कभी इसके लिए बयान दे। अच्छा, आप सोच रहे थे यार ये बंदा ये उसके साथ नहीं था, वो पता लगता नहीं 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 वो अब इसके साथ हो गया, पार्टी चेंज कर देते हैं। फिर हमारे इतने बड़े बड़े नामों वाले मौलाना फजलुर रहमान वो पलटा खा लेते हैं। उनको तो मैं कल कहीं बैठी हुई थी पॉडकास्ट के लिए, मैं कह रही थी कि वैसे सबसे ज्यादा मुस्तकिल मिजाज मौलाना फजलुर रहमान है। हर पार्टी। आप बात मुकम्मल कीजिएगा, मुझे एक जोर से शेर आ गया है। उसने कहा, गालिब ने कहा था, जनाब हुए बीमार जिसके सबब उसी अतार के लौंडे से दवा लेते हैं। उसी अतार के लौंडे से। भाई यही पीटीएम के रूए रवां थे जब इमरान खान के खिलाफ अदम इत्मीनान आया था। और आज पीटीआई उसी के पीछे बाजमात खड़ी हो गई जी, मौलाना साहब सानू कड्डो। जी। सो बात ये है कि अभी तो मसला ये हो गया ना कि हम लोग को झूठ और सच का इम्तियाज ही नहीं है, पता ही नहीं है। कभी आ जाता है जी यास्मीन राशिद वफात पा गई कल रात। 12 के बाद अगर आप कोई गलती से न्यूज वाला कर दो ना तो वो रिहा हो गई, वो बज रहे हैं बात, यास्मीन राशिद रिहा हो गई। सच्चा ही खबर नहीं, ऐसा कोई नहीं। अच्छा, बस लगे ही होते वो बस वो क्या कहते हैं ताजियाने बज रहे होते हैं। फिर आता है जी कि हम लोग के वो ये हो गया। आज मैं कहीं गई हुई थी सिटी 42 पे, मेन स्ट्रीम खबरें चल रही थी। दुख तो मर्डर केसेस का बहुत ज्यादा हो रहा था और साथ इनकी चालबाजियों का। देखिए, जब इतने बड़े बड़े मसले मुल्क में होना तो हु केयर्स कि किसी ने अपनी बीवी को मार दिया। वो कत्ल केस जो भी आया है इस्लामाबाद वाला, हु केयर्स। कराची में वो जवान लड़के को मार दिया, मीर को मार दिया, हु केयर्स। जब हमें रोटी नहीं मिल रही, हमारी पूरी नहीं पड़ रही, तो हमें क्या बला पड़ी है कि हम फिक्र करें कि कौन हुकूमत में आया कौन नहीं आया। से याद आया कि शानदाना गुलजार एमएनए है पीटीआई की और सेंटर मिशाल यूसुफजई पीटीआई से हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया जो पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल हैं सलमान अकरम राजा, उन्होंने अरबों करोड़ों रुपए की करप्शन की है जो बाहर से पैसा आया था। रोटी तो उनकी भी, और अलीमिन गंडापुर ने जी 40-45 करोड़ रुपए दे दे, वो कहाँ है? बड़े इल्जाम लग रहे हैं सलमान अकरम राजा। मुझे बताएं ना कि क्या उनको इजाजत नहीं है? क्या सिर्फ नून लीग के और पीपल्स पार्टी के लोगों को इजाजत है? हर बंदे कहते हैं ना शरीफ सिर्फ वो है जिसको मौका नहीं मिला चोरी का, ठीक है ना। अभी उनको मिला तो उन्होंने खा लिया होगा, बट कब खाया, किस चीज के पैसे आए? इमरान खान के दौर में कहाँ से कौन सा नहीं फंड, पार्टी फंड खा लिए उन्होंने। पार्टी फंड खा जो चंदा देते हैं लोग पार्टी चलाने के लिए। यार वो तो अपनी पार्टी के फंड है, खैर है ना। देखिए, आपके घर में आपने डिनर करना है, ठीक है, आपके 4 बेटे हैं कमा रहे हैं, 2 बेटियां कमा रहे हैं। आप कहते हैं कि जी बेटा आप लोग सब कंट्रीब्यूट करें 1-1 हज़ार रुपए। आप पुप्पो आ रही हैं, उनके लिए अच्छा सा खाना बनवाते हैं। पुप्पो आई तो उधर से आ गई चने की दाल, ठीक है ना, तो बाकी सब खा गए, आपके अब्बू ही खा गए, बाहर का बंदा तो नहीं खा के गया ना। तो क्या हुआ?
So I forgive them. چلے مجھے یہ بتائیں، I forgive. 27 ستمبر کو سہیل افریدی کہہ رہا ہے 40 لاکھ لوگوں کے میں ساتھ آپ کو بتا رہی ہوں 27 ستمبر تو وہ دور ہے. اچھا یقین مانے اچھا جس طرح سے حالات پلٹے کھائیں گے نا. ابھی تو آج کیا 24 ہے 25 ہے؟ ہاں 24 ہے. 24 ہے. ابھی تو اس 27 میں بھی 3 دن رہتے ہیں. ابھی آپ اس 27 میں اس 3 دنوں میں جو آپ کلوٹیاں بندروں کو مارتے دیکھیں گے نا، گلاٹیاں، آپ کہیں گے او مائی گاڈ ہم تو 28 ستمبر کی اور 27 ستمبر کی باتیں کر رہے تھے. یہ تو ابھی سے شروع ہو گیا. ابھی ناچ کرنا شروع ہو رہا ہے، ابھی مراسی پنا شروع ہو رہا ہے، ابھی میں تو ہو رہی ہے. اب پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے جی ہم صوبے نہیں بنانے دیں گے، بناؤ تو ہمیں بھی دو. یو نو آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. چلے مے بی میں بہت ان پڑھ ہوں، مجھے میں نے پولیٹیکل سائنس نہیں پڑھا کبھی بھی، یا مجھے اس ملک کا پالیٹکس نہیں پتا. ٹھیک ہے چلے آپ سے 4 صوبے تو سنبھالے نہیں جا رہے. ٹھیک ہے چلے آپ نے 18 صوبے بنا لیے. آپ نے کیا کیا؟ اس کو ڈیوائڈ کر دیے چیزوں کو. وفاق پھر پیسے نہ دے صوبوں کو تو وہ کیسے چلیں گے؟ جی وفاق کو تو صوبوں نے دینے ہیں، وفاق کی تو اپنی آمدنی نہیں، انہوں نے صوبوں سے اٹھانے ہیں. تو صوبے ان کو دیں گے نہیں. ابھی تو کراچی رو رہا ہے، کراچی رو رہا ہے کہ ہمیں وفاق دے نہیں رہا ہمارے فنڈز، کیونکہ وہ پیپل پارٹی کہتی ہے نا کہ وفاق میں، کیونکہ وہ کہتے ہیں جی ہم سے لے چکے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ نے دینے. یہی وہ این ایف سی ایوارڈ میں یہی تو مسئلہ ہے نا. That's what I'm saying. لفظوں کے گورکھ دندے میں پھنسایا ہوا ہے انہوں نے. وہ کہتے ہیں وہ نہیں دے رہے. ایگزیکٹلی. اور ہم بے وقوف ہیں، ہم سائڈ پہ بیٹھے کیوں کیے ہوئے، ہمیں سمجھ نہیں آئی ہم تالیاں بجائیں کہ ہم روئیں. مجھے یہ بتائیں کہ یہ 27 سے پہلے آپ نے کہا بڑا کچھ ہونے جا رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ حکومت تو سپریم کورٹ کے آرڈر کو ایسے انہوں نے پتہ نہیں اس طرح سے گھمایا ہے، وہی گلاٹیاں دی ہیں کہ شفا کا آرڈر تھا، ٹیشو پیپر، وہ تو توہین عدالت کے لیے گئے ہوئے ہیں. وہ ہمارے اوپر ہی نا توہین عدالت لگے. توہین عدالت تو سارے کر رہے ہیں. اچھا کون سی عدالت ہے یہاں؟ نہیں عدالت تو ہے جس نے عمران خان کا کہا فیصلہ تو دیا عمران خان کے حق میں، عدالت نے تو ریلیف دی ہے. اب حکومت نے ہوا میں اڑا دیا تو پھر Oh my God, you have to understand something, سجاد. دیکھیں again and again and again جب تک یہ سب ادارے ایک دوسرے کے مل کر نہیں چلتے ہیں کوئی بھی کنٹری سروائیو نہیں کر سکتی. آپ سمجھتے ہیں یہ توہین عدالت گلے پڑ جائے گی؟ ایسی ویسی ہو سکتا ہے یہی وہ پرچہ ہو جس پہ وہ کہتے ہیں نا تنکے کا سہارا، ہو سکتا ہے اسی کے سہارے یہ لوگ ڈوب جائیں. Something has to happen نا، کچھ تو ہوگا. جو حکومت The straw that broke the camel's back، سوری میں انگلش کے محاورے کو اردو میں ڈال دیا. کہتے ہیں اس نے اونٹ پہ نا بہت سامان ڈالا، ایک آخری دن کا جو تھا موڈ بیٹھ گیا. میں نے تو پریڈکشن دے دیا نا، 4 مہینے سے دے رہی ہوں نا، کچھ ہونے والا یہی کہہ رہی ہوں نا. دیکھیے گا بڑا کچھ ہوگا، سب تبدیلی آئے گی، عمران خان باہر آ جائے گا، یہ چلے جائیں گے، 5 سال پورے نہیں کریں گے. یہ سب چیزیں کیسے ہوں گی؟ کچھ تو پلٹے گا نا. کچھ ان کے کھاتے تو کھاتے میں اب انہوں نے اگر توہین عدالت والا یہ کام کر لیا، مطلب مجھے ایک تو نا میری سمجھدانی ایک تو پٹھان ہوں، اوپر سے میں ان پڑھ جاہل بھی ہوں، صرف ایم اے کیا ہے. ہمارے پولیٹیشینز نے تو بہت پڑھائیاں کی ہوئی ہیں. مجھے سمجھ صرف یہ نہیں آ رہی ہے کہ اگر کورٹ نے کہہ دیا کہ اس کو لے جاؤ میڈیکل کرا لو، اور یہ لوگ رات کے اندھیرے میں اس کو نکالا، 2 گاڑیاں یہاں گئی، 1 گاڑی وہاں گئی، انہوں نے آدھے لوگ یہاں بھیجے، آدھے وہاں بھیجے، پتہ لگا عمران خان وہ تیسری گاڑی میں تھے. یہ ڈرامہ ٹوپی کر رہے ہیں نا، ڈراماٹائز کیا. یہ مشن امپاسبل کی فلم بنائی، ریچر بنایا، وہ بنایا. اینڈ میں رزلٹ کیا؟ کیوں ڈر رہے ہیں؟ کروا لینا اس کی میڈیکل یار، ہی ڈیزروز اٹ، دیٹس اے ہیومن رائٹ. ہیلتھ کے اوپر تو ہونا بھی نہیں ٹھیک ہے نا. آپ بھی تو گئے ہیں نا. ہماری میڈ ہے نا، اس بیچاری کو تکلیف ہے، میری میڈ کی دوسری کی ماں ہے، اس کی آنکھ کا آپریشن ہو رہا ہے، ہمیں فکر ہو رہی ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے. تو وہ تو ایک ایکس پرائم منسٹر ہے. ابھی آپ کو پتہ ہے، آئی ڈونٹ نو اف یو ہرڈ دس اور ناٹ، پوری دنیا کے جتنے کیپٹنز ہیں کرکٹ ٹیمز کے، پہلے 22 تھے، اب 27 تھے، کہ 37 نے کتنے نے سب دوبارہ لکھا ہے، پہلے بھی لکھا 5 لکھ چکے ہیں. اپیل ہے ٹو ہیومن رائٹس، یونائٹڈ نیشن کی ہیومن رائٹس، وزیر اعظم شہباز شریف کہ اس کے ہیومن رائٹس کو ابیوز کیا جا رہا ہے.
کہاں ہے اس کے ہیومن رائٹس؟ کیا عمران خان ہیومن نہیں ہے؟ آئی تھنک امریکہ کے کتوں کو بھی اس سے زیادہ رائٹس ملتی ہیں. نہیں بالکل، وہ تو بیرسٹر گوہر نے بھی اتنے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہا کہ عام قیدیوں کو جو ہے نا ہاں. تو وہ تو کریں نا، اور فیملی کو ملنے دیں. ایک قیدی نے خط لکھا ہے کہ جی مجھے بھی یہ دے، تو بھائی دیں آپ، میڈیکل ایڈ اس کو بھی دیں. اور سب سے بڑی بات کہ ہیلتھ کا تو آپ کا آئین رکتا ہی نہیں ہے نا. تو بات یہ ہے کہ یہ جو ٹوپی ڈرامے کر رہے ہیں نا، ہوگا کیا؟ آپ نے یہ محاورہ بھی سنا ہوا ہوگا، جو اوروں کے لیے گڑھے کھودتے ہیں اپنے کام آتے ہیں. جس حکومت نے پیمز ہاسپٹل نہیں لے جانے دیا عمران خان کو، وہ حکومت اب سمجھتی ہے کہ اس کو رہا کرے گی؟ دیکھیں وہ حکومت نہیں کرے گی، اس حکومت کے جب ہاتھ پیر باندھ دیے جائیں گے نا، وہ خود ہی رہا ہو جائے گا. وہ معجزے والی بات ہے جو آپ معجزے والی ہے کہ یہ تو ڈٹے ہوئے ہیں، یہ نہیں کرنے والے، ان کو خوف ہے ایسا ویسا. لیکن ایک بات ہے، میں چونکہ کرتی رہتی ہوں نا آپ کے لوگوں کے ساتھ انٹرویوز، تو اس دن کسی نے سنوایا کہ عمران خان نے بھی ویسے بڑا تھریٹ کیا تھا شہباز شریف کو اور آصف زرداری کو، کہ تم لوگوں کو میں یہ کروں گا اور یہ کروں گا اور یہ کروں گا. وہ تو اپنے بات وہ ڈٹا ہوا، اس کو پرواہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ ان کو 2-4 پیغام بھیج کر بعد ڈانٹ شنٹ نکالنے لگ جاتا ہے، سائیکل چلاتا ہے، ایکسرسائز کرتا ہے. ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ آپ ڈرپوک آدمی ہے نا، تو آپ کو میں ہوں کی کروں گی نا تو آپ ڈر جائیں گے. اور اگر آپ مضبوط اعصاب کے نا اچھا اگر آپ مضبوط اعصاب کے نا تو میں آپ کو ہو کرتی بھی رہوں، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. نہیں وہ ایک تو شہباز شریف نے بھی کہا تھا، جاپان گیا تھا، وہ احتجاج چل رہا تھا، اس سے پھر بندہ نے کیا ڈرنا ہے. بات یہ ہے کہ ادھر دو چیزیں ہوں گی. ایک ہوگا جو جنزیز نے انڈیا میں کیا ہے، جو مجھے نظر آیا، اور جیسا سری لنکا میں یوتھ نے کیا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اس دفعہ یوتھ ڈنڈے لے کے نکلے گا اور ان کو مارے گا. سمجھتے ہیں ہمارے ملک کا یوتھ نکل سکتا ہے؟ یس یس یس. اب میں بتاؤں کیوں. انٹرنیٹ آپ نہیں دے رہے، پڑھائی ہے نہیں، سکولز بار بار ہر دو ہفتے کے بعد کوئی چھٹی آئی ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ٹیچرز پڑھا نہیں رہی، ٹیچرز کو سیلریز نہیں مل رہی، آرگنائزیشنز میں سیلریز نہیں مل رہی، لوگ بچوں کی فیسیں نہیں دے رہے. تو اب بتائیں ہمارے ملک کے اسٹوڈنٹس کے لیے کیا انجوائمنٹ ہے؟ چلے نا بتائیں نا. فٹ بال آپ نے بند کر دیا، پارکس آپ کے پاس نہیں ہے، اسکواش کرکٹ آپ کے پاس نہیں ہے. ایک لے دیکھے جمز کو لے، بچے وہاں جا کے ایکسرسائز کر لیتے، رائٹ؟ الٹا ڈولے چولے بنا کے آ جائیں گے، ہاں، پٹکے لگائیں گے. پھر کس کو وہ ڈولے کس پہ نکالیں گے؟ وہ گلو بٹوں پہ. گلو بٹوں پہ. یہ خود بنا رہے گلو. بہت شکریہ میڈم آپ کے واسطے. ناظرین آپ نے گفتگو سنی عمران خان کی رہائی اور اس حکومت کے یا نون لیگ جو کچھ کر رہی ہے، رکاوٹیں ڈال رہی ہے اس کے خاتمے کے حوالے سے. انشاءاللہ اس ملک کو، قوم کے لیے جو بھی ہو بہت اچھا ہو. اب اگر آپ نے اپنے بارے میں کچھ جاننا ہے، پوچھنا ہے، ذائچہ بنوانا ہے، بزنس کو لے کر پریشان ہے، کوئی رہنمائی چاہیے، باہر کا ٹور کرنا چاہتے ہیں، اس کے حوالے سے کوئی مشورہ چاہیے، یا فیملی کی الجھنیں کچھ ایسی ہیں جس میں سے نکلنا آپ کے لیے کوئی مسئلہ بن گیا ہوا ہے، مگر سجاد پلیز عشق محبت والے پلیز نہ فون کرے. میں بہت معذرت چاہتی ہوں. فیملی کا کوئی اوریجنل ریئل ایشو ہے، کوئی اپنا بہن بھائیوں کا جائیداد کا، اور میری فیس بھی ہے، الجھنیں ہیں، تو فیس ہے. میڈم فیس لیں گی باقاعدہ. نمبر آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے، اور یہی نمبر ہے جو سکرین پہ نظر آ رہا ہے. ادھر ادھر بہت سارے لوگ ٹرائی کر رہے ہیں، فیک نمبر بہت فیک آئی ڈیز بنے ہوئے ہیں، تو اس کے اوپر نہیں. آپ میڈم سے بات کریں، پہلے ٹیلی فون پہ تسلی کریں، اس کے بعد فیس بھیجیں. آپ کو آپ کا نمبر الاٹ ہوگا، اپوائنٹمنٹ، اس کے بعد آپ بات کر کے اپنے مخصوص ٹائم پہ آپ اپنے مسئلے کا حل لے سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.